عزیز ساتھیوں، ہم نے کل بنی اسرائیل کے تفصیلی ذکر کے چند واقعات پڑھے جن کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 5ویں ہی رکوع سے سورہ بقرہ کے بنی اسرائیل کے واقعات چل رہے ہیں۔ پہلے رکوع میں 5ویں رکوع میں تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا اجمالی ذکر فرمایا کہ یہ کون تھے اور ان کے اوپر کیا انعام کیے گئے اور ان سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ان کو کیا احکامات ان کے اوپر عائد فرمائے اللہ تعالیٰ نے۔ تو بہرحال اس کے بعد ہم نے 6 رکوع میں ان کا تفصیلی ذکر پڑھا اور چند واقعات پڑھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے 5ویں رکوع کی پہلی آیت میں فرمایا، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو ان نعمتوں کو جو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی کہ تم کو پورے عالم میں اقوام عالم میں فضیلت بخشی، اقوام عالم پر فضیلت بخشی۔ فضیلت ہر اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، افضلیت کے اعتبار سے، ان میں بہت زیادہ نبی آئے اس اعتبار سے، ان میں ان نبیوں کو کتابیں ملی اس اعتبار سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دنیا میں بہت سارے انعامات کیے۔ ان میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم ڈرو اس دن سے جب کوئی بدلہ کسی شخص کو کوئی شخص نہیں دے پائے گا، اور نہ کسی شخص کی کسی شخص کے لیے شفاعت قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کوئی بدلہ کسی سے لیا جائے گا، اور نہ کوئی کسی کا مددگار ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے انعامات، جو انعامات اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیے اور انہوں نے ان انعامات کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی مزید نافرمانیاں کی۔ فرما برداری کرنا چاہیے تھا ان کو، مگر نافرمانیاں مزید کی۔ ان میں سے ایک ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَصُومُونَكُم۔ اس پوری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر فرعون کے لوگوں نے اور فرعون نے ظلم ڈھائے، اور ظلم میں سے سب سے بڑا ظلم کیا کیا تھا؟ وہ ان کے لڑکوں کو کیا قتل کر دیتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے یہ تمہارے اوپر کیا تھا؟ ایک آزمائش تھی اللہ کی طرف سے بڑی۔ اور پھر آگے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعامات کا ایک اور ذکر فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے لشکر نے ان کا پیچھا کرنا شروع کیا تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بھاگنے لگ گئی آگے۔ تو ان کو بھاگ کر جانا تھا کہاں؟ مصر سے کنعان۔ مصر ان کا ملک تھا جہاں فرعون کے ظلم و ستم میں گھرے ہوئے تھے، یہ کنعان بھاگ رہے تھے۔ تو اچانک سے راستہ بھول کے یہ پہنچ کے بحر احمر کے کنارے پر، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا اس ڈنڈے کو، اپنے عصا کو مارو سمندر پر۔ اس میں ان کے 12 قبیلے تھے، 12 قبیلوں کے لیے 12 راستے بن گئے، یہ تو آگے نکل گئے ان راستوں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے نکل کر موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اب دوبارہ مارو عصا اپنا پانی میں، 12 کے 12 راستے کیا ہو گئے؟ بند ہو گئے۔ فرعون اور اس کا لشکر بیچ دریا میں کیا ہو گئے؟ سمندر میں غرق ہو گئے۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 91 نمبر آیت، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا اور ہم نے ان کو کیا دی؟ تورات دینی چاہیے تھی، تورات دی اور نبوت دی، تو تم نے پیچھے سے کیا بنا لیا تھا؟ اپنے لیے بچڑا، جس کو معبود بنا لیا، سامری نے بچڑا بنا لیا تھا اور اس کی پوجا کرنے لگ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے یہ تمہوں نے اپنے اوپر کیا کیا؟ ظلم کیا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم کیا پا جاؤ؟ ہدایت پا جاؤ۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ہدایت دی، تورات دی، تاکہ تم اس کو پڑھو اور کیا کرو؟ ہدایت پا جاؤ۔ پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، کہ اس واقعے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے تم کو کہا اے قوم تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، جو بچڑا تم نے بنایا اس کو معبود بنا لیا، اس کی پوجا کرنے لگ گئے، اب اس کو کیا کرو
کہ اس بچھڑے کو ختم کرو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، الی باریکم، اپنے رب کی طرف سے۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو یہ پوجا کرنے والے لوگ ہیں، اس بچھڑے کی پوجا کرتے ہیں، ان کو کیا کرو، ادھر سنو جی، قتل کر دو۔ کیا کرو؟ قتل، ان کے ساتھ جہاد کرو۔ تو وہ سب شخص تو ان کے ساتھ جہاد کرو جو لوگ اس بچھڑے کی پوجا کرنے والے تھے۔ تو انہوں نے بہرحال کچھ لوگوں نے جہاد کیا، کچھ نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے بہتر تھا کہ تم ان کو کیا کرتے، ان کے ساتھ جہاد کرتے، مگر تم نے کیا کیا، پھر بھی جہاد وہاد نہیں کیا، مگر بعد میں جب تم نے توبہ کر لی تو ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ یہ بھی انعام تھا اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر۔ آگے فرماتے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 56 میں 56 میں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ 55 میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم کو موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس تورات لے کر آئے، تم نے انکار کرنا شروع کر دیا کہ ہم اس کو کیسے مانیں، ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہی نہیں۔ تو ہم تب مانیں گے جب تم کیا کرو گے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی زیارت کرواؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے روبرو ہونے چاہیے، ہم ان کو دیکھیں گے، ہم کیا کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کو مان لیں گے اور اس کتاب کو مان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو آواز سنوائی، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو اگر یہ نہیں مانتے ان کو کہو اپنے 70 آدمی چن کر بھیجیں، کہاں، کوہ طور پر لے جاؤ ان کو، تو وہاں میں ان کو اپنی نشانی بتاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی آواز موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمائی، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام جو اللہ تعالیٰ کی ہوئی انہوں نے سنی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب تم مانتے ہو اللہ ہے؟ تو یہ کہنے لگے نہیں، ہم کیسے مان لیں، ہم نے تو سنا ہے نا، دیکھا تو نہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے اوپر ایسا غضب آیا، غصہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بجلی ان کے اوپر نازل کی، بجلی ماری ان کے اوپر، بجلی کا کڑکا ہے، وہ سب کے سب مر گئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کو مارنے کے بعد آگے آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم بعثنا من بعد موتکم لعلکم تشکرون، کہ پھر ہم نے مارا تھا اور مار کر تمہیں زندہ بھی کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ آپ نے ان کو تو مار دیا، یہ تو اب اور جا کر میں اپنی قوم کو کیسے سمجھاؤں گا، تو پہلے ہی نہیں مان رہے ہیں آپ کو اور مجھے اور تورات کو، اب کیسے مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے اور دعا کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو لقب ملا تھا کلیم اللہ۔ کلیم اللہ کے معنی یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام فرماتے تھے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بہرحال دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا اور یہ واپس آ گئے۔ تو پھر ان لوگوں نے کیا کیا کہ اب اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہا کہ دیکھو تمہارا ملک کون سا تھا، اصل ملک شام، بنی اسرائیل کہاں کے تھے، ملک شام کے تھے، جہاں ان کے آبا و اجداد یعنی کہ یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد وہیں شام میں رہتی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی قوم کو لے کر جاؤ مصر سے، کہاں، شام میں، اور شام میں جو قوم عمالقہ ان کا نام تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ جہاد کرو۔ انہوں نے جہاد نہیں کیا، تو واپس جب انہوں نے دیکھا قوم معلقہ کے بڑے بڑے محلات وغیرہ یہ بھاگنے لگ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھاگنے نہیں دیا بلکہ ان کے اوپر ایسا عذاب مسلط کیا کہ یہ ایک وادی میں پہنچے، وادی تیہ اس کا نام تھا، اس کے اندر پہنچے جب، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسا عذاب نازل کیا کہ یہ پورے 40 سال تک اسی وادی میں گھومتے رہے۔ اور اس وادی کے متعلق مفسرین کرام فرماتے ہیں کوئی بڑی وادی نہیں تھی، اس کا رقبہ کچھ 15 میل کا رقبہ تھا، بس اتنی وادی تھی، اس میں گھومتے رہے، صبح جہاں سے چلتے شام کو پہنچتے، شام کا پڑاؤ کرتے، پھر صبح جب اٹھتے واپس وہیں پہنچے ہوتے تھے۔ یہ عذاب کس وجہ سے تھا کہ یہ جہاد سے بھاگ گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے تم اور تمہارا رب کرو جہاد، ہم ان سے نہیں لڑ پاتے، یہ بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو کیا کیا کہ ان کے اوپر جب 40 سال کے عرصے میں پہلے ان کے اوپر عذاب آیا کہ دھوپ لگتی، بارش آتی، ان کے پاس نہ کوئی چھپر تھا نہ کچھ، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ موسیٰ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے لاسٹ بار۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، موسیٰ علیہ السلام نے، ان کے اوپر کیا آیا، ایک بادل کا سایہ آیا اور ان کے اوپر من و سلوہ اترنے لگ گیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ان کے اوپر غمام کے معنی ہوتے ہیں بادل،
اور وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ان کے اوپر من و سلوہ نازل ہونے لگ گیا. من و سلوہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے خاص خزانے سے رزق آنے لگ گیا. بہرحال میں نے کل آپ کے سامنے وہ اس رزق کا ذکر کیا تھا کہ وہ رزق کیا تھا کہ وہ صبح اٹھتے تھے تو ہر پتے کے اوپر جیسے اوس پڑی ہوتی ہے عام دنوں میں، شبنم جس کو کہتے ہیں اوس، تو وہ اوس ایسی پڑی ہوتی تھی کہ وہ جمی ہوتی تھی، اس کو ایسے اتارتے تھے پتوں سے، تو وہ حلوے کی طرح ہوتی تھی ان کے لیے. تو یہ تو تھا میٹھے کے لیے، اور ان کے لیے جو کھانے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے ایسے فرمایا تھا کہ ان کے پاس بھٹیر کہتے ہیں چھوٹے قسم کا تیتر ہوتا ہے، وہ ان کے پاس آ جاتے تھے، وہ ان سے بھاگتے نہیں تھے، خود ان کے پاس آتے تھے، یہ ان کو پکڑ کر ذبح کرتے تھے، کھاتے تھے. مگر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان کو کہنا کہ اس کو جمع نہیں کرنا، ان کو جمع نہیں کرنا، اگر جمع کرنے لگ جاؤ گے، ذخیرہ کرنے لگ جاؤ گے تو یہ چھین لیا جائے گا تم سے رزق. تو اب ان سے وہ رزق چھن گیا کیونکہ انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا تھا، وہ جمع کرنا شروع کر دیا تھا، من و سلوہ ان سے چھن گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید کیا کیا کہ من و سلوہ کے بدلے ان کو جب من و سلوہ ان سے چھن گیا، اب یہ بھوکے مرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ ایک وادی میں، اگر تم چاہتے ہو کہ کھانا کھانا وہاں جاؤ، مگر وہاں کیا کرنا، اس وادی میں جب داخل ہونا تو کیا کرنا، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 58 میں ذکر فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، کہ جب تم اس وادی میں داخل ہونا تو اس وادی میں داخل ہونے کے وقت کیا کرنا، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا، اور جو رزق چاہو تم وہاں سے کیا کرنا، کھا سکتے ہو. تو اب یہ انہوں نے یہاں بھی ظلم کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وہ بھی کیا کر دیا، ان سے وہ بھی رزق چھین لیا. اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کہ اب وہ یہ عذاب تمہارے اوپر اس وجہ سے آیا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تم داخل ہونا جب تو پڑھنا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اور ہماری بخشش فرما دے. تو اب یہ وہاں داخل ہوتے ہوئے انہوں نے اس کلام کو بدل دیا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، کہ بہرحال پھر تم نے بدل دیا جن لوگوں نے ظلم کیا بات کو، یعنی کہ بات کو بدل کر اپنے اوپر ظلم کر دیا. اب یہ کیا کرنے لگ گئے، حِطَّةٌ کے بدلے کیا پڑھنے لگ گئے تھے، حِنْتَةٌ کے بدلے حِطَّةٌ کے بدلے حِنْتَةٌ، کہ ہمیں گیہوں عطا فرما دے. حِنْتَةٌ کے معنی کیا ہوتے ہیں، گیہوں، اور حِطَّةٌ کے معنی ہوتے ہیں معاف کر دے. تو یہ معاف کرنے کے لفظ کے بدلے گیہوں کا لفظ بولنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسا عذاب مسلط فرمایا کہ آسمان سے ایسی بجلی کا کڑکا آیا. کیا فرماتے اللہ تعالیٰ الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کے جنہوں نے ظلم کیا، ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، عذاب آسمان سے اس وجہ سے کہ وہ فاسق ہو گئے تھے. عذاب آیا آسمان سے اس وجہ سے کہ وہ کیا ہو گئے تھے، فاسق ہو گئے تھے. اب یہی واقعہ اسی کو اللہ تعالیٰ اس رکوع میں ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ جب وادی تیہ میں یہ لوگ تھے، من و سلوہ تو آ رہا تھا مگر پانی ان کے پاس پینے کے لیے نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ موسیٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، فَقُلْنَا پھر ہم نے کہا، اضرب مارو، بعصاک الحجر اپنے عصا کو، کس کے اوپر، پتھر کے اوپر، پتھر پر، فانفجرت چنانچہ بہہ نکلے، جاری ہو گئے، منہ اثنتا عشرۃ عینا اس پتھر سے 12 چشمے. ان کے 12 قبیلے تھے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. تو ان کے 12 قبیلے تھے، تو 12 قبیلوں کے لیے کتنے چشمے جاری ہو گئے، 12 پانی کے چشمے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ 12 چشمے کس لیے تھے، قد علم کل اناس مشربہم، تحقیق کے پہچان لیا تم لوگ، تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ، اپنا اپنا چشمہ. اس وجہ سے 12 چشمے کے ہر ایک اپنا اپنا چشمہ پہچان لے تو اس سے کیا کرے، پانی پینے لگ جائے. اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا واشربوا من رزق اللہ،
کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ تم پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وہی وادی تیہ میں ان کے لیے پانی کا انتظام فرمایا، 12 چشمے، تو 12 چشمے ہر ایک کے لیے الگ الگ نکالے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے کہ تم یہاں وادی تیہ میں کیا کرو، کھاؤ پیو سب کچھ کرو، دنیا میں فساد پھیلاتے مت پھرو، جیسا کہ آج یہودی فساد پھیلا رہے۔ ہٹلر نے یہودیوں کو مارا تھا، یہودیوں کو ہٹلر نے مارا، کئی لاکھ یہودی قتل کیے اس نے چند یہودی چھوڑ دیے۔ تو اس سے اور اس کے وزیروں نے، اپنے کمانڈروں نے پوچھا کہ تو ان کو چھوڑ کیوں رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے ان کو مارا کیوں تھا، لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے ان کو مارا کیوں تھا۔ ایسا ہی ہوا۔ تو کیا ہوا تھا کہ جب یہ لوگ تھوڑے سے رہ گئے تھے تو حکومت عثمانیہ، جو سلطنت عثمانیہ تھی، خلافت عثمانیہ، انہوں نے ان کو کیا کیا، اسرائیل میں بسایا تھا، فلسطین میں۔ وہ اس وقت شام کس کے قبضے میں تھا؟ یہ خلافت عثمانیہ کے قبضے میں تھا، عثمانی حکومت جو تھی اس کے قبضے میں تھا۔ یہ جو ہے سلطان حمید ثانی جو تھے ان کے پاس آئے، ان کو کہنے لگے ہمیں تھوڑا سا جگہ دے دو، کہیں ہم ہر جگہ سے مارے پیٹے پھر رہے ہیں، کسی جگہ ہم تھوڑا سا ہمیں علاقہ دے دو، ہم وہاں کیا کریں گے، بس شانتی سے رہیں گے۔ تو سلطان حمید ثانی نے یا خلافت عثمانی، غالباً مجھے یاد آتا ہے کہ انہوں نے ان کو وہاں جگہ دے دی کہ وہاں رہو، تھوڑا سی جگہ دے دی۔ اب اس کے بعد انہوں نے کیا فساد پھیلایا آج آپ کے سامنے ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان یہودیوں کو ہٹلر نے کیوں مارا تھا، کہ یہ کسی طرح بھی انصاف کے لائق نہیں ہے، ان کو مارا ہی جانا چاہیے، اس وجہ سے کہ آج کس طریقے سے یہ بار بار ان کو کبھی سیز فائر ہو رہا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے پوری دنیا کو کہ یہ مار کیوں رہے ہیں فلسطین والوں کو۔ بھائی ان کے پاس اب مکان نہیں رہے، وہ بس ان کے طاقتور جتنے لیڈر تھے وہ بھی مر گئے، اب اس کے بعد بھی کیوں مار رہے ہیں کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو ہٹلر کی وہ بات جو تھی، یا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو عذاب نازل کیے تھے، وہ یقیناً اسی کے مستحق تھے یہ لوگ یہودی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس لیے وادی تیہ میں رہو، کھاؤ پیو سب کچھ کرو، تاکہ دنیا میں تم فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسیٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے ایک کھانے کے اوپر، فادع لنا ربک، لہٰذا تم دعا کرو اپنے رب سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے رب سے دعا کرو، یخرج لنا، کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها، وہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، وہ چیزیں جو اگاتی ہے زمین، ان چیزوں کو زمین سے نکالے جو زمین سے اگتی ہیں، من بقلها یعنی اپنی ترکاری، وقثائها اور ککڑی، وفومها اور گندم، وعدسها اور مسور، وبصلها اور پیاز۔ میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جب ان کے اوپر من و سلوہ نازل ہونے لگ گیا، کچھ عرصے کے بعد من و سلوہ ان سے چھن گیا، کیونکہ ایک تو یہ جمع کرنے لگ گئے تھے، اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہم تھک گئے ہیں، ہمیں اب اور صبر نہیں آتا کہ ہم ایک کھانا کھا کے ہم تنگ آ گئے، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ زمین سے اگی ہوئی چیزیں ہمارے لیے کیا کرے، یہاں دے دے ہمیں۔ وہ کیا تھی؟ ککڑی تھی، مسور کی دال تھی، پیاز تھا، گندم، ایسی چیزیں انہوں نے مانگنا شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر کیا کیا کہ وہ دے بھی دی تھی، مگر کیا
یہ وہی وادی میں دی تھی کہ جس وادی کا ذکر میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کیا کہ جس وادی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ وہاں مل جائے گی آپ کو اس وادی میں، مگر کیا کرنا اس وادی میں؟ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا، مگر انہوں نے ایسا بھی نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس انعام کے اوپر جب ان کو یہ تنگ آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی، کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو اس چیز کو، هو ادنا جو کہ ادنا ہے، بالذی بجائے اس چیز کے، هو خیر جو کہ بہتر ہے۔ کیا تم ادنا چیز کو لینا چاہتے ہو بہتر چیز کے بدلے میں، یعنی کہ کم چیز کو لینا چاہتے، کم تر چیز کو لینا چاہتے افضل چیز کے بدلے میں؟ افضل چیز کیا تھی؟ جو اللہ تعالیٰ کے خزانے سے ان کو بن مانگے آ رہا تھا، اب تم ککڑی پیاز پتہ نہیں کیا کیا مانگ رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة، اہبطوا تم اترو، مصرا کسی شہر میں، مصر تو شہر کو بھی کہتے ہیں، مگر مصرن جب تنوین کسی بھی جملے میں آئے گی نا، ایک ہوگا نام، اور جب تنوین آ جائے گی تو وہاں وہ نام نہیں رہتا ہے بلکہ اس کے معنی عام ہو جاتے ہیں۔ مصرا اگر ہوتا یہاں، یا پھر ہوتا المصر، الف لام یا آخر میں تنوین کے بجائے صرف را آتا تو یہ ہوتا المصر، المصر یا مصرا، کون سا؟ شہر مصر، مگر مصرن کے معنی ہوتے ہیں کوئی بھی شہر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا اہبطوا مصرن، تم اترو کسی شہر میں، فإن لکم تو بے شک تمہارے لیے، ما سألتم وہی ہے جس کا تم نے سوال کیا، کہ تم اس وادی سے نکل جاؤ اور اس وادی میں جاؤ، وہاں تمہیں وہی مل جائے گا جو تم نے سوال کیا ہے ہم سے۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور پھرے غضب کے ساتھ اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ یہ پھر گئے، یہ غضب اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ ہی کیا ہو گئے؟ پھر گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسا غضب آیا ان کے اوپر؟ وہی کہ جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے ابھی کر دیا کہ 70,000 لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مر گئے تھے ان کے لوگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، ذالک بأنہم، یہ اس لیے ہوا کہ بے شک تھے، وہ تھے یکفرون کفر کرتے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ، ویقتلون النبیین اور قتل کرتے تھے نبیوں کو، بغیر حق بغیر حق کے، ناانصاف قتل کرتے تھے نبیوں کو۔ ایک تو ہوتا ہے انہوں نے جان بوجھ کر نبیوں ایسے انجانے سے نبیوں کو قتل کر دیا، کیسے کہ ان کو یقین نہ آیا ہوا ہو کہ یہ نبی سچا ہے، اللہ کی طرف سے ہے، مگر نبی ان کو معجزات بھی دکھا چکے تھے، اس کے باوجود یہ معجزے دیکھنے کے بعد بھی نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا، انہوں نے زکریا علیہ السلام کو قتل کیا تھا، اور بہت سارے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا تھا بنی اسرائیل کے لوگوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے یہ پاگل ہو گئے تھے، ایک تو یہ کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا انکار، کیا کرتے تھے؟ اللہ کی آیتوں کا انکار، اور دوسرا جو ذلت ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی تھی وہ آئی تھی کس وجہ سے؟ کہ یہ نبیوں کو بغیر کسی جرم کے یعنی ناحق قتل کرتے تھے۔ بہرحال نبیوں کا تو جرم ہوتا ہی نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ اگر ان کے سامنے بھی وہ جرم ہوتا، مطلب یہ جس کو جرم سمجھتے تھے اگر وہ بھی نبیوں سے سرزد ہوا تو ہوتا تب بھی بات تھی، مگر ایسا بھی نہیں ہوا۔ نبیوں نے ہر چیز جو انہوں نے سوال کیا وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مانگ کے دلوا دی، مگر اس کے باوجود یہ رجے نہیں، ان کا پیٹ نہیں بھرا، اس کے باوجود انہوں نے اس طریقے سے فساد کیا کہ نبیوں کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور تھے وہ حد سے تجاوز کرتے۔ 3 چیزیں ان میں تھی، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، نبیوں کو قتل کرتے تھے ناحق، اور جو ہے یہ فساد پھیلانے والے تھے، دنیا میں حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔